ہرے بھرے اور سرسبز چمنزاروں اور چراگاہوں میں مختلف قسم کے حیوانات بہت ہی مفاہمت اور پیار و محبت سے زندگی گزار رہے تھے۔ ایک دن ایک ظالم شیر نے اس پرسکون چمنزار کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ اب کیا تھا؟ حیوانوں کی زندگی جہنم بن گئی۔ ان کی زندگیاں خوف و ہراس میں گزر رہی تھیں۔ شیر ہر روز ان میں سے ایک جانور کو کھا جاتا۔ ایک رات سارے حیوان ایک جگہ جمع ہوئے تاکہ کوئی راہ حل تلاش کر سکیں اور ان کی زندگی میں چین و سکون دوبارہ لوٹ سکے۔ سبھی جانور کافی دیر تک کسی راہ حل تک پہنچنے کے لیے آپس میں صلاح و مشورہ کرتے رہے اور آخر میں ایک بوڑھے خرگوش نے اپنی بات شروع کی۔ اس نے کہا، ہم لوگ چین و سکون کی زندگی گزار سکیں، اس کے لیے ایسا کام کریں کہ شیر ہم لوگوں سے راضی رہے۔ آؤ ہم لوگ اس سے ایک معاملہ کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ وہ ہم لوگوں کا پیچھا کرنا چھوڑ دے، اور اس کے بدلے میں ہم لوگوں میں سے کوئی ایک ہر روز خود سے اس کے پاس چلا جائے تاکہ وہ اپنا پیٹ بھر سکے۔ اس طرح ہم خود جنگل کے بادشاہ کے شکار کا انتخاب کریں گے۔ وہ شیر کے پاس چلا جائے گا۔ سبھی جانوروں نے اس بوڑھے خرگوش کی تجویز مان لی، اور ان میں جو زیادہ سمجھدار تھے وہ مذاکرات کے لیے شیر کے پاس اس کی کچھار میں پہنچ گئے اور اس سے کہا، اے بادشاہ، ہم لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم میں سے کوئی ایک ہر روز خود آپ کے پاس آ جائے گا تاکہ اعلیٰ حضرت کو ہمارا شکار کرنے میں زحمت نہ ہو۔ شیر نے کہا، ٹھیک ہے، مجھے تم لوگوں کی بات منظور ہے، مگر اس سے تم لوگوں کو کیا فائدہ ہوگا؟ جانوروں نے جواب دیا، آپ جیسے عظیم سلطان کی خوشنودی ہی ہمارے لیے سب سے بڑا انعام ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ دوسرے جانوروں کو چھوٹ دے دیں گے کہ وہ آزادانہ اپنے کام کاج میں مشغول رہیں۔ شیر کو ان جانوروں کی باتوں پر مکمل یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے تھوڑا غور و فکر کیا اور آخر کار بولا، ہاں ٹھیک ہے، اگر تم میں سے ایک جانور ہر روز خود سے وقت پر میرے پاس آ جائے گا تو میں بھی اپنے وعدے کا پکا رہوں گا، ورنہ تم لوگوں کو ایسا مزہ چکھاؤں گا کہ جس کے بارے میں تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس کے بعد سے ہر روز سبھی جانور ایک جگہ جمع ہوتے اور یہ طے کرتے کہ آج شیر کا شکار کون بنے گا۔ مرحلہ بہت ہی دردناک تھا، لیکن جانور بیچارے مرتے کیا نہ کرتے۔ انہوں نے یہ بات تو خود ہی کسی دباؤ میں آئے بغیر قبول کی تھی۔ ہر روز ایک جانور شیر کے کچھار میں جاتا اور شیر اس کو اپنا نوالا بناتا۔ ایک دن ایک جوان خرگوش کی باری آئی جو بہت ہی چالاک اور ساتھ ہی دلیر بھی تھا۔ اس نے شیر کا شکار بننے سے انکار کر دیا۔ یہ سننا تھا کہ سبھی جانور اس کی سرزنش کرنے لگے اور کہنے لگے، اگر تم نہیں گئے تو تم نہیں جانتے کون سی بلا ہم لوگوں کے سروں پر آ جائے گی۔ اگر شیر کو اپنے شکار کے لیے انتظار کرنا پڑا تو وہ برہم ہو جائے گا اور اپنے سارے عہد و پیمان توڑ کر ہم پر ٹوٹ پڑے گا۔ لیکن خرگوش اپنے کو قربان کرنے پر تیار نہیں تھا۔ وہ ایسی ایسی باتیں کر رہا تھا کہ گویا شیر کو نیست و نابود کر دے گا۔ جوان خرگوش کی باتیں سن کر سارے جانور قہقہا مار کر ہنسنے لگے اور کہنے لگے، کیا بک رہے ہو؟ بڑے بڑے جانور اور ہاتھی تک تو اس شیر سے ڈرتے ہیں اور اپنا رستہ بدل دیتے ہیں، اور تم اس کا مقابلہ کرنے کی بات کرتے ہو؟ لیکن خرگوش نے اصرار کرتے ہوئے کہا کہ مجھے تھوڑا سا وقت دے دو، پھر تم لوگ دیکھنا کہ کس طرح اس ظلم سے تم سب کو آزاد کراتا ہوں۔ جانوروں نے پوچھا، وہ کس طرح سے؟ لیکن جوان خرگوش نے اپنا منصوبہ کسی کو نہیں بتایا۔ دوسری طرف شیر غصے اور بھوک سے دیوانہ ہوا جا رہا تھا۔ ایسا پہلی بار تھا جب اس کا شکار وقت پر نہیں پہنچا تھا۔ وہ اب سمجھ گیا تھا کہ جانوروں نے اپنا وعدہ توڑ دیا ہے۔ شیر نے فیصلہ کر لیا کہ اب جانوروں کو سبق سکھائے گا، لیکن خرگوش کسی جلد بازی کا مظاہرہ کیے بغیر بہت ہی اطمینان کے ساتھ شیر کے کچھار کے قریب پہنچا۔ جیسے ہی شیر نے خرگوش کو دیکھا، غصے میں بولا، میں بڑے بڑے جانوروں اور ہاتھیوں کو پھاڑ کر کھا چکا ہوں، تم تو ایک معمولی سے خرگوش ہو، تم نے کیسے ہمت کی کہ میرے حکم کی سرتابی کرو اور مجھے انتظار میں رکھو؟ خرگوش نے کہا، عالی جاہ، مجھے اجازت دیجیے کہ میں تاخیر سے آنے کا سبب آپ کو بتا سکوں۔ ہوا یہ کہ چونکہ میں آپ کے لیے معمولی سا جانور تھا اور مجھے کھا کر شاید آپ کا پیٹ نہ بھرتا، اس لیے جانوروں نے میرے ساتھ ایک اور خرگوش کو آپ کے پاس بھیجا۔
مگر راستے میں ایک اور شیر ہم لوگوں کا شکار کرنے کے لیے ہم پر جھپٹ پڑا۔ میں تو فرار کرنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن میرا دوست جو مجھ سے بھی موٹا اور تندرست تھا وہ اس کے پنجے میں آ گیا اور اس شیر نے اس کو اپنا نوالا بنا ڈالا۔ شیر کو یہ ماجرا سن کر بہت زیادہ تعجب ہوا۔ اس نے کہا کہ یہ کس شیر کی ہمت ہوئی جس نے میرے کام میں مداخلت کی؟ کہاں ہے وہ؟ مجھے اس کا پتہ بتاؤ۔ خرگوش شیر کو لے کر ایک کنویں کے دہانے پر پہنچا اور وہیں ٹھہر گیا اور آگے جانے سے منع کر دیا۔ سرکار، مجھے ڈر لگ رہا ہے، جس شیر کے بارے میں آپ سے کہا تھا وہ اسی کنویں میں رہتا ہے۔ شیر نے کہا، آگے بڑھو، اچھی طرح دیکھو، یہیں پر ہے۔ خرگوش نے کہا، مجھے اکیلے خوف محسوس ہو رہا ہے، دیکھیے میرا چہرہ ہمارے خوف کے پیلا پڑ گیا ہے۔ شیر نے کہا، ٹھیک ہے، آؤ ساتھ میں چلو۔ شیر نے خرگوش کو اپنی پیٹھ پر بٹھایا اور کنویں میں جھانک کر دیکھا۔ اس نے پانی کے اندر اپنا اور خرگوش کا عکس دیکھا۔ وہ سمجھا کہ اس کا حریف اس کے شکار کو پھاڑ کر کھانے جا رہا ہے۔ فوراً خرگوش کو زمین پر اتارا اور اپنے حریف پر حملہ کرنے کے لیے کنویں میں کود پڑا۔ یہ ہے ان لوگوں کا انجام جو دشمنوں کی باتوں میں آتے ہیں۔ شیر اس کنویں میں گر گیا اور مر گیا۔